सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। इस वक्त जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, फैसलाबाद की कुछ वीडियोस हमारे पास आई हैं। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो ख़त्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं और पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस ने उनको रोका हुआ है। अभी थोड़ी देर तक अपडेट लेंगे अपने जो हमारे पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ हैं, लेकिन आज इसी पे बात करेंगे। पिछले दिनों यूरोप से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, ये भी इतला मिली है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है जल्द ही तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई करने वाली है। अब ये कब करेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का भी इस वक्त ज़ोर पड़ा हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे ये ख़बरें जब जाती हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मतलब लोग फिर बेचैनी का इज़हार करते हैं। ये मैं बता देता हूँ कि इस वक़्त तहरीक लबैक के जो लोग पाकिस्तान में इस काम में लगे हुए हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट है वो देख रही है और सड़कें ब्लॉक करना, लोगों को कत्ल की धमकियाँ देना, लोगों को उठाना, लोगों को मारना, पीटना, मसाजिद पे हमले करने, लोगों की इबादत में रुकावट डालना, ये तमाम वो काम है जो वहाँ पे इस वक़्त किए जा रहे हैं। आपको हम बारहा दफ़ा बता चुके हैं, कल रात को मुल्तान में भी इस तरह की हमारे पास इत्तला थी। वहाँ कोई मार्केट है, वहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि जनाब यहाँ पे कोई ऐसे मामलात हैं जहाँ कोई मज़हब की तौहीन हो रही है। कोई किसी जगह पे भी मज़हब की तौहीन नहीं होती। फितना और फसाद फैलाने के लिए हर वक़्त ये लोग तैयार रहते हैं। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो यूरोप में पिछले दिनों इन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा, 10 से 12 लोगों को पकड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे खलबली मची हुई है। टिकटॉक पे आके कत्ल की धमकियाँ देने वाले वो किधर गए साहब? जो आके कहते हैं कि फलां वाजिबुल कत्ल है, फलां को ये हम कर सकते हैं, किधर के वो सारे तहरीक लबैक वाले? असल में होता ये है कि जहाँ पे कवानीन हो वहाँ पे ज़ाहिर है पुलिस आई है, पुलिस ने इनको पकड़ा है और फिर ये तितर-बितर हो गए। अभी पुलिस इनका पीछा कर रही है। ये भी इत्तला है कि इटली से भी अनकरीब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो स्पेन और इटली और यूरोप की पुलिस है, ये राब्ते में और ये नहीं चाहते कि यहाँ पे जो फितना और फसाद पाकिस्तान जैसे मुल्क में चल रहा है, यहाँ भी जारी है। अब होता ये है कि यहाँ पे क्योंकि कवानीन मौजूद है और पाकिस्तान में कवानीन नहीं है। पाकिस्तान में कवानीन नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे आप जिसको मर्ज़ी ब्लैकमेल कर लें। अभी मैं जो फैसलाबाद की वीडियो देख रहा हूँ, मेरा ख़्याल है कोई 100 बंदा भी नहीं होगा ये वहाँ पे नारे लगा रहा है। 50, 60, 70 होंगे और सामने कोई 15 पुलिस वाले हैं। अब 15 पुलिस वाले इन 50 लोगों के ऊपर काबू नहीं डाल सकते। ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन क्योंकि पुलिस खुद मिली होती है, यहाँ यूरोप की जो पुलिस है वो किसी सूरत भी इन लोगों की मदद नहीं करती। वो मुल्क के लिए खिदमत करती है। उन्होंने ये हलफ लिया होता है कि हम अपने वतन के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। हलफ हमारों ने भी लिया होता है, मगर मुनाफिकीन की वजह से वहाँ पे जो मर्जी कोई हलफ लेता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में इन लोगों को ठीक करना कोई इतना बड़ा काम नहीं। हमारी जो फ़ौज है या पुलिस है, अगर वो सिर्फ मुखलस होके कंट्रोल करे ऐसे लोगों के ऊपर, तो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा ये बना के बैठ जाते हैं। देखिए, क्योंकि हम चाहते नहीं कि हमारा मुल्क ठीक हो। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो जिस तरह पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं, इसी तरह हमारे हालात जो है वो कभी तब्दील नहीं होंगे। मजहबी जमातों ने पाकिस्तान को जिस हालत पे पहुँचा दिया गया है, वहाँ से वापसी अगर करना भी चाहें तो हमारे अंदर ऐसी काली भेड़ें हैं जो वहाँ पे इन लोगों के साथ मिलकर लोगों के ऊपर जुल्म करती। आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, आप क्या समझ रहे हैं कि ये कोई एक दिन का काम? इस पर हमने बड़ी मेहनत की है, 50 साल हमने लगाए। 74 के बाद से रात दिन मेहनत के बाद हम इस दलदल में फंसे हैं, जिससे आप बाहर आना भी चाहे तो नहीं आ सकते। अगर आप मज़हब की बात करें तो वहाँ पे जो मज़हब के हालात बनाए हुए हैं लोगों ने, जो मज़हब का तमाशा बनाया हुआ है, और आपको ये भी पता होना चाहिए
کہ وہاں پہ ہمارے اداروں کی جو خاموشی ہے وہ سب سے بڑا سوالیہ نشان اس وقت بن گئی۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ آج اس مذہب کی وجہ سے، جس مذہب کے متعلق اگر آپ ریسرچ کریں تو امن، سلامتی اور بھائی چارے اور پیار و محبت کا درس دیتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کر دی، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ضمانتیں نہیں لی جاتی، عدلیہ نے جنازہ نکال دیا عدل کا، پولیس نے اپنا جو ان کی ڈیوٹی تھی اس چیز کا جنازہ نکال دیا، سیاست دانوں نے سیاسی مقاصد کے لیے ان دینی جماعتوں کو استعمال کیا، اور پھر ظاہر ہے یہ دینی جماعتیں جو ہے ان سے بھی فائدے اٹھاتی۔ یہ پاکستان وہ والا پاکستان نہیں جو قائد اعظم کا پاکستان، اور نہ ہی یہ وہ والا اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، ان لوگوں کا، علماء کا اپنا ایجاد کردہ ہوا یہ اسلام ہے۔ یہاں پہ ایک بندہ مر جاتا ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہی ہے جو واقعہ پیش ہے، اور پھر وہاں پہ احمدیوں کے گھروں کو لوٹا گیا، وہ وہاں پہ آپ جی میں کل دیکھ رہا تھا کہ کل کے لیے بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں وہاں، اب ایک ایسا دربار بنے گا جہاں پہ کئی لوگوں کے روزگار شروع ہو جائے، جس کا مر گیا شاید تو اس کے گھر والوں کو تو کچھ ملے یا نہ ملے، یا ان کو بھی کوئی حصہ اس میں ملے گا، اور وہاں پہ اب اس طرح کا کام شروع ہو جائے گا کہ اس نے بہت بڑی قربانی دی۔ آج تک ان علماء نے نہ تو وطن کے لیے کوئی قربانی دی، نہ انہوں نے مذہب کے لیے کوئی قربانی دی، اور نہ ہی انہوں نے انسانیت کے لیے کوئی قربانی دی۔ ان کی اخلاقی حالت اس قدر گر چکی ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے یہ سمجھتے ہیں کہ نعرے لگوانے کے بعد شاید اسلام زندہ ہوتا ہے، عبادت کرنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے، حقوق العبادت ادا کرنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے، لوگوں کے یہ مشکلات پیدا کرنے سے اسلام زندہ نہیں ہوتا۔ راستے میں آپ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، آپ جہاں پہ نعرے بازی کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی بیمار ہو کر، مگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ آندھے ہو چکے ہیں، آپ کو کان تو ملے ہوئے ہیں لیکن بہرے ہیں، آپ سن نہیں پا رہے، آپ کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ نفرت اور صرف نفرت، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے پاس انسانوں کو دینے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اخلاقی طور پہ یہ کہہ سکیں کہ جناب آج پاکستان میں کوئی ایسی اخلاقی حالت بھی ہے کہ آپ بتا سکے کہ اس پر ہم فخر کر سکیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، زنا اور بڑا کچھ وہاں پہ آپ دیکھ، آج بھی ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو کامرس میں ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں جہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس نے بھی اپنا کام کرنا اس نے کرتے جانا۔ یہ ابھی جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں پاکستان کے، یورپ کو کیا نہیں پتا ان چیزوں کا، امریکہ کو نہیں پتا، مگر یہاں پہ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بالہ دفعہ اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں، کہیں پہ بھی ایسے حالات دیکھے فوری طور پر مقامی پولیس کو اطلاع کریں۔ ان کے واٹس ایپ جو ہیں وہ سنے جا رہے ہیں، مکمل نظر ہے واٹس ایپ کے اوپر پولیس کی، ٹک ٹاک میں بیٹھ کے آپ ٹھیک ہے پرامن طریقے سے دعوت دیں اپنے مذہب کی، مگر وہاں پہ کسی کے لیے قتل کے فتوے جاری کرنا، اب جو کرے گا ان کو پتہ بھی چل جائے گا یورپ میں بیٹھ کے، اور پھر کہتے کہ شاید انہوں نے غلط ناموں سے اکاؤنٹ بنائے ہوئے، فوری طور پہ یہاں کی پولیس میں اتنی کوالٹی ہے کہ وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے یہ آئی پی سسٹم جو بھی آپ کو پتہ ہے، جو لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، چاہے جرمنی ہو، چاہے اٹلی ہو، چاہے اسپین ہو، کہیں بھی ہو، تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہاں سے ہدایات لیتے ہیں، ان ملکوں کو بھی جس طرح انہوں نے اپنے ملک کو جہنم بنانا چاہتے ہیں، مگر انہیں یہاں پہ جو قوانین ہیں ان کا جب سامنا کرنا پڑے گا پھر انہیں انہی لوگوں کے پاس بھیجا جائے گا جہاں سے یہ آئے ہوئے۔ اب یہ کدھر گئے ٹک ٹاک پہ جو آ کے بڑے بڑے فتوے دیتے تھے، میرا مطلب کہاں گئے وہ لوگ؟ تو یہ کیونکہ امن کے دشمن ہیں، یہ ملکوں کی سلامتی کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنے ملک کو جہنم بنانے کے لیے پھر یورپ کا رخ کر لیا۔ یورپ میں آپ دیکھیں، پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا، پرامن طریقے سے لوگ زندگی گزارتے، پرامن طریقے کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے، ایسے لوگوں کی جو نفرت بھری پوسٹیں ہوتی ہیں اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں،
لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے یہ نہیں آپ سمجھتے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کو جو بھی پاکستان میں پوسٹ ہوتی ہے آپ سمجھتے اس کو انگلش آتی ہے. ہر چیز آج کل ترجمہ ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں گوگل میں وہ چیک کر لیتے ہیں ایوری تھنگ. کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں. تو آج کے دور میں اگر آپ کو پتا ہو کہ یہاں یورپ میں اور پاکستان میں میں آپ کو بتا دوں اگر اداروں نے اس طرح توجہ نہ دی تو ابھی تو بلوچستان کو رو رہے ہیں نا، ابھی تو خیبر پختونخوا کو رو رہے ہیں. وہ دن دور نہیں. آج میرے کان میں یہ بات پڑی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس طرح توجہ دینے کی کوشش کر رہی ہے ان کے لیے کوئی ایسے سسٹم لانے والی ہے کہ ان کو سیٹ کرے گا. تو اگر انہوں نے سیٹ نہ کیا تو ہماری جو پنجاب کی حالت ہے وہ زیادہ دیر نہیں آپ کو لگے گی کہ وہ بھی بلوچستان جیسے حالات بن جائیں. لیکن مذہب کے لیے آپ نے جو کام شروع کیا ہوا وہاں اس مذہب کو ریسرچ کرے تو وہاں پہ کوئی ایسی آپ کو چیز نہیں ملتی کہ آپ سڑکیں جا کے بلاک کر کے تو نعرے لگا کے کہ پتہ نہیں ہم ختم نبوت کے مجاہدین ہیں. وہ بندے خدا کے جا کے پہلے اپنی حالت ٹھیک کرو، رشوت دینی بند کرو، ملاوٹ بند کرو، بچیوں کے ساتھ ریپ جو ہوتا ہے وہ بند کرو، بچوں کے ساتھ جو ریپ ہوتا ہے وہ بند کرو، رشوت بند کرو. اپنے اداروں کی حالت دیکھو. جب آپ کے لوگ اس طرح سڑکوں پہ آ کے نعرے بازی کریں گے تو اس طرح کی اولادیں پیدا ہوگی کہ آپ کو نہ کبھی کوئی اچھا جج ملے گا، نہ آپ کو کوئی جنرل ملے گا، نہ کبھی آپ کو کوئی اچھا کسی بھی ادارے میں آفیسر ملے گا. جب سڑکوں پہ آ کے نعروں کے ذریعے آپ تربیت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے گھروں کی کیا حالت ہو، آپ کے گھروں میں کیا چل رہا ہو. آج دنیا تبدیل ہو چکی مگر ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا پاکستان. اس طرح لوگ یہی کہتے ہیں غیر محفوظ کنٹری ہے. کبھی امریکہ سے بیان آ جاتا ہے، کبھی یورپ پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے، کبھی انگلینڈ کی پارلیمنٹ سے اٹھتی ہے. مگر کیونکہ ہمارے جو ملک کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے نعرے آج تک یہی ہے کہ نہیں جناب ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم غلط راستے پہ نہیں جا رہے. آپ کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک آپ پھر بھی ٹھیک ہے اور آپ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے. آپ دنیا کے ان ممالک میں رہنا چاہتے ہیں جو آپ کو غلط کہتے ہیں. اب امریکہ میں جو حالات بنے وہاں سے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے تو اب کیوں چیخیں نکل رہی؟ اب کیوں پھر یورپ سے جب لوگوں کو پاکستان بھیجا جاتا ہے تو چیخیں نکلتی؟ ایک سوال ہے سادہ سا. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک جنت بنا دیا ہم نے بڑا زبردست کام کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ملک کوئی نہیں. آج بھی اگر کوئی ایسی آفر لگا دی جائے کہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہے تو 99% لوگ پاکستان چھوڑ کے نکل جائیں. دیکھ لیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا. یہ مختصر آپ کو میسج دیے. آج اور بھی پروگرام ہے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.